بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق تسلیم و رضا ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق تسلیم و رضا۔ ایک دن مناجات سحر کے وقت بڑے ہی رقت انگیز کیف کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگی کہ پروردگار مجھے نیکوکار فرزند عطا فرما۔ لبہائے حلیل سے نکلی ہوئی دعا فوراً بارگاہ عزت میں شرف قبولیت سے سرفراز ہوئی۔ عالم قدس سے آواز آئی، ہم نے ایک سمجھدار لڑکے کی انہیں خوشخبری دی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ایک سہانی صبح کو نسیم سوا نے اکناف عالم میں یہ مژدہ جاں فضا سنایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر چمنستان قدس کا ایک پھول کھلا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں بہت بڑی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ عمر مبارک کافی ہو چکی تھی، اس کے بعد آپ کو اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے، تو خالق کائنات کی پاک بارگاہ میں جب سرکار ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پھر جناب اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک خوبصورت پھول جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے آنگن میں کھلا، یعنی جگر گوشہ خلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام پردہ غیب سے اس فرش پر جلوہ افروز ہوئے۔ ملک شام کا سرسبز و شاداب علاقہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی کچھ ہی دن گزرنے پائے تھے کہ حتف غیب کے خاموش اشارہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی رفیقہ حیات حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ اور اپنے شیرخوار صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے کر چل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حتف غیب سے اشارہ ہوا کہ آپ اپنی بیٹی، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو یہاں سے شام سے مکہ مکرمہ چھوڑ آئیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی اشارہ پہ عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی اور اپنے صاحبزادے جناب اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا، اور یہ 3 افراد پر مشتمل قافلہ روانہ ہوا۔ 3 افراد پر مشتمل یہ قافلہ، یہ نورانی قافلہ شب و روز چلتا رہا، شب و روز چلتا رہا۔ آخر ایک دن پہاڑ کے ایک وسیع دامن میں پہنچا اور وہیں ٹھہر گیا۔ کچھ ہی فاصلہ پر ٹوٹی ہوئی دیواروں کے کچھ نشانات نظر آئے۔ کچھ ہی فاصلہ پر ٹوٹی ہوئی دیواروں کے کچھ نشانات نظر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرط ادب سے اپنا سر جھکا دیا اور اپنی رفیقہ حیات بی بی حاجرہ سے کہا کہ دیکھ، روئے زمین پر یہی خدائے ذوالجلال کا محترم گھر خانہ خدا ہے۔ پوری روئے زمین پہ یہ وہ جگہ ہے۔ یہ سامنے بی بی حاجرہ سے آپ نے فرمایا کہ یہ سامنے جو دیواریں نظر آ رہی ہیں، یہ پوری روئے زمین پہ خانہ خدا اور خدائے ذوالجلال کا محترم گھر ہے۔ یہی کائنات ارضی کا مرکز تعظیم ہے۔
یہی کائنات ارضی کا مرکز تعظیم ہے، یہی کائنات ارضی کا مرکز تعظیم ہے، یہی ابن آدم کی معزز پیشانیوں کی سجدہ گاہ ہے، اور پھر یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی عجز و نیاز کے ساتھ ٹوٹی ہوئی دیواروں کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ رکت امیز دعا مانگی: اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، تیرے محترم گھر کے قریب ایک بے آب و گیا وادی میں اپنا کنبہ آباد کر رہا ہوں تاکہ وہ نماز پڑھیں اور تیرے گھر کو سجدوں سے بسائیں۔ بس تو لوگوں کے دلوں میں ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں اور انہیں پھلوں کا ذوق عطا کر کہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ ذرا سوچئے، ایک لک دلک صحرائے، تپتے ہوئے کوثار اور اسباب زندگی سے بے نیاز وادی، ایسے سنسان ماحول میں اپنے بچے کو تنے تنہا چھوڑ جانا کس کا کردار ہو سکتا ہے؟ جو کوئی آپ سے خدا کی چاراساز قدرتوں کا تماشائی ہو؟ خدا پر اعتماد کامل کی کیسی مثال دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتی۔ بی بی ہاجرہ اور جناب اسماعیل علیہ السلام چھوٹا بچہ اور ماں پہاڑوں کے دامن میں خانہ خدا کے سامنے سرکار ابراہیم علیہ السلام نے اتار دیے۔ نہ اسباب زندگی، نہ وہاں پانی، نہ آبادی، پہاڑوں کے دامن میں سرکار ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے اور اپنی بیوی کو اتار دیا۔ ایسا کون کر سکتا ہے؟ پوری دنیا میں تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ہم کو ملتی۔ یہ صرف اسلام کا ایسا نظام ہے، ایسی خوبصورتی ہے کہ جس میں اپنے مالک پر اعتماد کی کیا خوبصورت مثال ہے۔ اپنے مالک سے محبت، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، تو جیسے ہی غیب سے اشارہ آیا آپ نے اسی پہ عمل کیا۔ پھر دعا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، 70,000 انبیاء آپ کی پشت مبارک سے ہیں، آپ جد الانبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیٹے سرکار اسماعیل علیہ السلام اور سرکار اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، آپ پر صحیفے نازل ہوئے، اللہ کے خلیل ہیں۔ جب آپ نے دعا فرمائی تو بارگاہ الہی میں مقبول ہو کے آئی۔ ادھر جناب ابراہیم علیہ السلام مدینہ پرنب رخصت ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو چھوڑ کے خود واپس چلے گئے۔ یہ قدرت کا کتنا حسین امتزاج ہے۔ یہ حاطف غیب کی آواز پہ عمل کرنے والا کوئی خلیل اللہ ہی ہو سکتا ہے، یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں۔ یہ کوئی اللہ کا نبی، اللہ کا پیارا، اللہ کا رسول، اللہ کا خلیل ہی کر سکتا ہے۔ کون ایسے کرے کہ اشارہ ہو تو اپنی بیوی اور بچے کو، اور وہ جو بچہ بھی ایسا جو دعاؤں کے بعد ملا ہو، جو اتنی عمر مبارک کے بعد ملا ہو، اور پھر آپ اس بچے کو جو بالکل چھوٹا ہے، بچپن میں ہے، اور اس کو اور اس کی ماں کو اکیلا، اور وہاں جس جگہ پہ اسباب زندگی بھی نہیں، لیکن اگر مالک سے عشق سچا ہو تو عشق نبھایا جاتا ہے۔ وہ خلیل تھے، انہوں نے دوستی نبھائی، جو حکم ہوا وہ کر دیا۔ اب بیاب ہو گیا پہاڑوں میں بی بی ہاجرہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ
اب پانی کی بوند نہیں اور بچہ پانی مانگ رہا ہے. بی بی کبھی صفا پہ جاتی کبھی مروہ پہ جاتی. روایت میں آتا ہے کہ شیطان تھا وہاں پہ آیا اور وہ کہتا تھا کہ بی بی پانی صفا پہ ہے. بی بی صفا پہ جاتی, پھر وہ بولتا نہیں جی پانی مروہ پہ ہے, پھر بی بی مروہ پہ جاتی. 7 چکر بی بی ہاجرہ نے ایسے لگائے. اور درمیان میں آج بھی صفا مروہ کے درمیان میں دونوں پہاڑیاں اونچی ہیں, درمیان والی جگہ تھوڑی سی نیچے ہے. اور جب بی بی نیچے جاتی تو پھر بی بی تیز دوڑتی. وجہ کیا تھی کہ پیچھے سرکار اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کے گئی تھی, تو ڈر یہ تھا کہ بچہ چھوٹا ہے کوئی درندہ نہ آ جائے, تو تیز دوڑتی کیونکہ وہ جگہ نیچی ہو جاتی, پھر جاتی. اور اللہ تعالیٰ کو اپنی بندی کی وہ اتنی ادا پسند آئی. آج بھی جو اللہ کے گھر جاتا ہے, جو عمرہ ادا کرنے جائے, جو حج کرنے جائے گا, وہ اس وقت بھی وہ عورت ہے یا مرد, وہ بی بی ہاجرہ کی یہ سنت ہر صورت پوری کرتا ہے. جب تک وہ صفا مروہ نہیں کرتا, وہ صحیح نہیں کرتا, اس وقت تک نہ وہ حاجی بن سکتا ہے نہ اس کا عمرہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی اداؤں سے بھی بڑا پیار کرتا ہے. اگر وہ آزماتا ہے, اگر وہ امتحان لیتا ہے, تو پھر مالک اس بندے کو امر کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو امر کر دیتا ہے. یہ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کبھی محنت کسی کی ضائع نہیں کرتا. اور مالک تو اس کی بھی محنت ضائع نہیں فرماتا جو اس کو مانتا نہیں, جو اللہ تعالیٰ کو اللہ ہی نہیں مانتا, خالق ہی نہیں مانتا, اس کو سجدہ ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اگر وہ بھی محنت کرے تو اس کو بھی اس کا صلہ ملتا ہے, اور اگر وہ محنت کرے, وہ اس سے یاری نبھائے, وہ اس کی بندگی کا حق ادا کرے, وہ اس کا متی ہو, وہ اس کا فرما بردار ہو, وہ اس کو سجدہ کرے, وہ اس کی عبادت کرے, وہ اس کی اطاعت کرے, وہ اس کی اور اس کے حبیب کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرے, اور اس ذات کے آگے سر تسلیم ہم ہو, اس کے ہر حکم کی تعمیل دل و جان سے کرے, تو مالک کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس بات کا اجر نہ دے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل ضائع نہیں جاتا, کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں ضائع نہیں جاتا. جو عمل کریں گے مالک اس عمل کا بدلہ کئی گنا کر کے واپس لوٹاتا ہے. اگر بی بی ہاجرہ نے وہاں پہ صحیح فرمائی, چکر لگائے صفا اور مروہ کے, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں پاک میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ہیں. تو مالک کائنات نے ان پہاڑیوں کو جہاں پہ نبی کی ماں, نبی کی بیوی دوڑی اپنے بچے کے پانی کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو امر کر دیا. اور آج تک بلکہ قیامت تک جو بھی بندہ اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے جاتا ہے, ہر صورت اس کو جب تک وہ صحیح نہیں کرتا, صفا مروہ پہ نہیں دوڑتا, تب تک اس کا نہ حج مکمل ہے نہ عمرہ مکمل ہے. یہ ہیں مالک کی طرف سے انعام. لیکن جب بی بی صفا مروہ پہ دوڑ رہی تھی تب بی بی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ قیامت تک کے لیے دوڑنا لوگوں کے لیے ارکان حج اور ارکان عمرہ ہو جائے گا. وہ مالک جانتا تھا, چونکہ وہ بے نیاز ذات ہے, وہ بے نیاز ذات ہے, وہ جان رہا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا دینا ہے اس کے بدلے اس کو. یہ وہ جانتا ہے, وہ علی کل شیء قدیر ہے, اس کے بھرے ہوئے خزانے ہیں, ہر شے اس کی پاکی بولتی ہے, ہر شے اس کی عبادت میں ہے. لیکن بندے سے جو خاص ڈیمانڈ ہے, بندے کو اشرف بنایا اور پھر بندے کو کہا کہ تو مجھے سجدہ کر. اب بندہ اگر سجدہ نہ کرے تو پھر بندے کی اپنی مرضی ہے نا. پھر میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ تلاش کرو وہ کون سی خامی ایسی ہے جس کی وجہ سے رب راضی نہیں ہے. کچھ تو ہے نا, کہ اگر ہم سجدہ نہیں کر رہے تو کہیں خرابی ہے ہم میں, وہ مالک توفیق نہیں دے رہا. یہ بات ذہن میں رکھیں, کوئی بڑا کوئی سربراہ, یہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات سے کسی کو تشبیہ نہیں ہے, لیکن سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی بڑا ہمیں کہے کہ جی آپ میرے محل میں آئیں
تو وہ فون کرے گا، وہ کہے گا، تو ہم سارے جہان کو بتاتے پھریں گے۔ اگر وہ بلائے، ہمیں کال کرے اور وہ کہے جی آپ میرے محل میں آئیں، کوئی ملک کا سربراہ ہو، تو کیا ہم تو سارے جہان کو بتاتے ہوئے اس کے وقت سے پہلے پہنچے؟ دوستو، اگر ہم وہ جو کل ممالک الملک ہے نا، جس کی ساری شاہی ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر ہم اس کی پاک بارگاہ میں نہیں نہ جا رہے تو اس کا مطلب ہے وہ نہیں بلا رہا، کہیں نہ کہیں ہم میں خرابی ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بلائے تو ہم بھاگتے ہوئے جائیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اس کی پاک بارگاہ میں سجدہ کرو، اس کی بندگی میں آئیں۔ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں دنیا اور جہان کی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس کی رحمت کے طلبگار رہیں، میں اور آپ سارے اس کے کرم کے طلبگار رہیں، اس کی رحمت کے طلبگار رہیں۔ وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ ہر شے کو جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، سمیع بھی ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اس سے کوئی چیز چھپی نہیں، وہ سب، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ حی القیوم ہے، ہمیشہ شاہی ہے اس کی، قائم رہنے والا ہے، زندہ رہنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، وہ قائم ہے، اس کی شاہی ہمیشہ قائم رہے گی، وہ لازوال ہے، وہ بے مثال ہے، وہ با کمال ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ہم نے سجدہ کر کے ہماری بھلائی ہوگی، اللہ کو ہمارے سجدوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی شاہی میں اضافہ نہیں ہونے والا، ہماری قسمت، ہمارے مقدر، ہمارے بخت کو رنگ لگ جائیں گے۔ اگر ہم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے عرض کی اے اللہ کے نبی، آپ کی اپنے رب سے بات ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری طور سینہ پہ اپنے مالک سے بات ہوتی ہے۔ تو اس نے عرض کی اے اللہ کے نبی، جب آپ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے میرا ایک سوال تو کرے، پوچھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ کیا پوچھوں؟ تو اس نے عرض کی کہ جب میں نیکی کرتا تھا تب بھی ایسا ہی تھا، اب میں نہیں کرتا، اب میں گناہ بھی کر لیتا ہوں، پہلے میں گناہ نہیں کرتا تھا تب بھی ایسا تھا، اور اب میں گناہ کرتا ہوں تو اب تب بھی ایسا ہوں، اب بھی ایسا ہوں، اور مجھے تو اللہ نے کوئی عذاب نہیں دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر بندہ نیکی نہ کرے اور گناہ کرے تو اللہ عذاب دیتا ہے، تو میں جب نیکی کرتا تھا تب بھی ایسا ہی تھا، اب نہیں کرتا، اب گناہ بھی کر لیتا ہوں تو اب بھی ایسا ہوں، تو کیا فرق ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سینہ پہ گئے تو مالک سے بات ہوئی، عرض کی بار الہ فلاں بندہ مجھے ملا اور اس بندے نے مجھ سے یہ بات کی ہے، تو آپ نے، تو مالک کائنات کی آواز قدرت آئی، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ جانا اس بندے سے یہ پوچھنا کہ جب تو عبادت کرتا تھا تو تیرے دل کو ایک سکون ہوتا تھا، اب جب کہ تو وہ چھوڑ گیا اور اب تو گناہ کرتا ہے، تو اس سے یہ پوچھنا کہ اب وہ سکون تیرے پاس ہے؟ جب تو عبادت کرتا تھا، جب تو مجھے یاد کرتا تھا، جب تو کوئی برا کام نہیں کرتا تھا تو تیرے دل کو ایک سکون تھا، اس سے پوچھنا جب سے اس نے وہ چھوڑا ہے کیا اس کے دل کو وہ سکون ہے؟ یہی بات ہے دوستو، علامتوں سے اللہ پہچانا جاتا ہے، اپنی نشانیوں سے مالک پہچانا جاتا ہے، یہی بات ہے۔ ہم یہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ہمارا کام تو بالکل ٹھیک چل رہا ہے نا، ہم اگر نہیں بھی عبادت کر رہے تب بھی ٹھیک ہے، تو کیا فرق ہے؟ نہیں، بہت بڑا فرق ہوتا ہے، حق سچ میں بہت فرق ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، حق حق ہے، باطل باطل ہے، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے۔ تو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف واپس۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بدیدہ پرنم رخصت ہوئے اور ادھر خدا کارساز نے غیبی تائیدوں کے دروازے کھول دیے، ایک زار کے سینے سے زمزم صافی پھوٹ پڑا، اس خاموش وادی کو انسانوں کی چہل پہل سے آباد کرنے کا انتظام ہو گیا۔ سرکار اسماعیل علیہ السلام جہاں بی بی نے لٹائے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں ماری، ایڑیوں کہ رگڑنے سے زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ ہے کرم، یہ ہے فضل، وہ رب ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔
اس کی پاک بارگاہ میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہمیشہ سے جو وادی آباد نہیں تھی، اس کو آباد کرنے کا انتظام ہوا کہ قبیلہ بنی جرہم خانہ بدوش کاروائی صحراؤں کی خاک اڑاتا کہیں سے آ پہنچا اور چشمہ سیال کے کنارے آباد ہو گیا، اور چند ہی دنوں میں خدا کے محترم گھر کے قریب غمگسار پردیسیوں کا ایک جیتا جاگتا شہر بس گیا۔ جب پانی پھوٹ پڑا تو بی بی نے اس کا کنارہ بنایا، زم زم رک جا، تو وہ پانی وہاں پہ محدود ہو گیا، جو تو پوری روئے زمین پہ وہ پانی ہوتا، چونکہ یہ نظام قدرت ہے، ایسے وہ کر دیتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ پھر وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی شفیق ماں کی آغوش میں پروان چڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب عین شباب کی منزل میں قدم رکھا تو ان کے محترم باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے مکہ آئے اور یہیں بود و باش اختیار کر لی۔ ایک خوشگوار صبح کو آسمانوں کے دروازے کھل گئے، عالم قدس کے فرشتے مکہ کی نورانی فضاؤں میں تیرنے لگے، اسی عالم کو اپنے قریب بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے قریب بلایا اور بڑے ہی پیار بھرے انداز میں کہا کہ میرے لاڈلے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ یہ نظام قدرت ہے جناب۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات سوئے، ایک ہی خواب آیا کہ وہ سرکار اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ دوسرے دن پھر وہی خواب آیا، تیسرے دن پھر وہی خواب آیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، میرے لاڈلے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ وہی اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کو چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں اسباب زندگی نہیں تھا، جہاں مکے کی وادی میں صرف پہاڑیاں تھی، چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ پانی اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کے بعد اور ماں کی بیتابیوں کے بعد نکلا تھا، لیکن دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما کے گئے تھے، اور یہ ایک نبی اور رسول کی دعا تھی، اور نبی اور رسول کی دعا ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ماں کی بیتابی الگ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تڑپنا الگ، لیکن دعائے خلیل شامل تھی۔ اب یہ ماں بیٹا ادھر رہے، پھر ایک قبیلہ بنی جرہم جو گزر رہا تھا، انہوں نے پانی دیکھا تو رک گئے۔ بی بی کی اجازت کے بعد انہوں نے وہاں سے پانی لیا اور وہاں پہ ڈیرا لگا لیا اور وہاں رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد سرکار ابراہیم علیہ السلام بھی اسی علاقے میں آئے اور 3 دن ایک ہی خواب دیکھا۔ فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ارجمند بیٹے نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا، میرے شفیق باپ، خواب کے ذریعہ آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے، بغیر کسی پسو پیش کے اسے کر گزریے۔ خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ بابا، جو آپ نے خواب دیکھا ہے آپ اس پہ عمل کریں۔ قرآن پاک کی آیات واضح ہیں اس بارے میں کہ جو خواب دیکھا، پھر بتایا، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ان اصبحک، تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے بھی بڑا کمال جواب دیا، فَفَّل بِمَا تُؤْمَرُ، بابا جو آپ نے دیکھا ہے وہ کر گزریں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ کیا باپ کا خواب اور کیا بیٹے کی اطاعت!
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بتا دیا کہ باپ کی اطاعت کیا ہے اور ایک نبی کی اطاعت کیا ہے۔ یہ نہیں جواب دیا کہ بابا آپ ہم ماں بیٹوں کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے تھے، میری ماں نے مجھے پالا ہے، آپ تو چلے گئے تھے، میں آپ کی بات کیوں مانوں، اور میں اپنی ماں کا واحد سہارا ہوں، میں کیوں آپ کی بات مانوں، آپ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے جناب، اور میں یہاں پہ ماؤں سے گزارش کروں گی کہ خدا را بچوں کی تربیت میں ایک بات یاد رکھیں، بہت بڑی غلطی کرتی ہیں آپ کہ موسٹلی بچہ ماں کی، اور ہمارے جو پڑھنے والے حضرات ہیں وہ بھی بار بار ماں کی شان، ماں کی شان، ماں کی شان، خدا را باپ کی بھی شان پڑھیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ بچے باپ سے اتنا لگاؤ نہیں رکھتے جتنا ماں سے رکھتے ہیں۔ ہوں گے کچھ ایسے جو رکھتے ہوں گے، لیکن میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں۔ لیکن ہم بینگ اے مسلم، ہمیں اپنے اسلاف کی پیروی کرنی ہے، ہمارے پاس رول ماڈلز موجود ہیں، ہم نے ان کو دیکھنا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے کتنی کمال تربیت فرمائی تھی سرکار اسماعیل علیہ السلام کی کہ فوراً سوچا بھی نہیں، فوراً عرض کر دی بابا جو آپ نے دیکھا ہے وہ کر گزریں، مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ بابا یہ نہیں کہا بابا میں ماں سے مشورہ کر لوں، بابا آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ بے شک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی اور رسول ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور نبی اور رسول کا کردار بالکل عام بندے سے بالکل الگ تھلگ ہوتا ہے، وہ خدا کی طرف سے برگزیدہ بندے اترے ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے، ان کے پاس خاص عہدہ ہوتا ہے، نبوت اپنا عہدہ ہے، رسالت اپنا عہدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن ہم ان کو رول ماڈل تو بنا سکتے ہیں نا، ہم اتنا نہیں کچھ نہ کچھ تو اس پہ عمل کر ہی سکتے ہیں نا۔ حالانکہ ہمارے سامنے تو جو جن کی زندگی نمونہ ہے وہ ہمارے اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو تاجدار کائنات کی بھی ساری زندگی ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، اس میں بھی ہر قسم کی مثال موجود ہے، ہر قسم کی مثال۔ دوستو کوشش کریں مائیں بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ باپ کی بھی اتنی عزت کریں، باپ سے بھی محبت کریں۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، اگر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ باپ اپنا مقام رکھتا ہے، قرآن پاک میں جب بات ہوئی ہے تو والدین کا لفظ آیا ہے، یہ بات یاد رکھیں، والدین کا لفظ آیا ہے، صرف ماں کا لفظ نہیں آیا۔ اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ڈکلیئر ہوا ہے، والدین کا لفظ ہے، میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں، والدین کا لفظ ہے۔ دوستو آج رہائش تسلیم اور رضا پارٹ 1 مکمل ہوا، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 2 پہ بات ہوگی۔ بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، آسانیاں